السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، میں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اور بڑی معذرت کے ساتھ دست بستہ ہو کر یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے پاکستانی جب حج پہ جاتے ہیں، ایک ایسا فعل جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یقین کریں آنکھیں شرم سے، آنکھیں کیا جھکنی ہے، انسان شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے پاکستانیوں کے لیے، اور یہ میں نے صرف پاکستانیوں میں ہی دیکھا ہے کہ جب حج کے جو دن ہیں، خاص طور پہ یہ 8 سے لے کر 12 ذی الحجہ تک، اس میں انسان موو کرتا ہے منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جمرات میں، اور خاص طور پہ منا میں اور عرفات میں جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بڑے مہمان نواز ہیں، حاجیوں کو بڑا احترام دیتے ہیں اور حاجیوں کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہر طرح کی سبیل، ہر طرح کے کھانے وہ فخر سمجھتے ہیں حاجیوں کی خدمت کرنا، لیکن جو ہم وہاں کردار ادا کرتے ہیں، پچھلے سال جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ ہر مسلمان کو لے جائے، تو یہ دیکھ کر عملی طور پر یقین کیجئے اتنی شرمندگی ہوئی۔ منا کے مقام پر جب ہم پہنچے تو دیکھا وہاں ہم بیٹھ گئے اور ایک آدمی آیا، اس نے ایک خیمے میں آ کر یہ کہا کہ بھئی آپ آرام سے سکون سے اپنے خیمے میں موجود رہیں، آپ کو یہیں کھانا ملے گا اور ہر شخص کو ملے گا، کوئی بندہ بغیر کھانے کے نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح باہر بھی جہاں بھی لوگ سبیل لگی ہوئی، اور اسی طرح عرفات کے مقام میں بڑے خیمے تھے، وہاں موجود تھے، اور آدمی سیب کی پیٹیاں، آئس کریم، خشک میوے اور دوسرے اس طرح کی بیکری کے آئٹم وہ لے کر جب اندر داخل ہوتے، بلند آواز سے سب سے حاجی صاحبان، حاجیوں، السلام علیکم، آپ سب اپنی اپنی جگہ پہ سکون سے بیٹھیں، ہم یہ اپنا ہدیہ، یہ خدمت ہم سب تک پہنچائیں گے، کوئی آدمی نہیں رہے گا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستانی اتنے حریص اور جلد باز ہیں، منا میں تھے تو یقین کیجئے لوگ کھانے پر اس طرح جھپٹے، اور ایک آدمی نے 3 آدمیوں کا کھانا لے لیا ایسے ہی، اور اس میں سے وہ چکن یا کوئی اچھی چیزیں، چاول ہیں تو اچھی چیز وہ کھا لی اور باقی ویسے کا ویسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا، اور حتیٰ کہ ایسا موقع آیا کہ کھانا وہاں ختم ہو گیا اور لوگ بچ گئے، کہ جو شریف لوگ، جو ہم لوگ بیٹھے تھے، چونکہ ہم اطمینان سے بیٹھے تھے کہ بھی کھانا آئے گا، جب کچھ دیر نہیں آیا تو ہم باہر نکلے، جب ہم نے پتہ کیا، یقین کیجئے ایک آدمی کے بات میں نے خود اپنی کانوں سے سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانیوں کو تو کھانا دینا ہی نہیں چاہیے۔ یقین کہ اتنے وہ لوگ جو خدمتگار وہاں تھے، جو لوگ کھانا تقسیم کر رہے تھے، سبیلے لگے، وہ اتنے بیچارے پریشان تھے، اتنے بے بس تھے، یقین کرے میں نے خود اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک آدمی سے اپنے کانوں سے یہ بات سنی، اس نے کہا کہ پاکستانیوں کو کھانا دینا ہی نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح عرفات میں موجود تھے کہ ایک آدمی وہ آئس کریم لے کر آیا، آم لے کر آیا، سیب لے کر آیا، وہ جو ہی گیٹ سے انٹر ہوتا ہے لوگ اس طرح اس پر جھپٹتے ہیں، 4 آئس کریم میں کپڑے خراب پکڑ کے اور اس طرح بہادری سے پھر اس کو شو کر رہے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا کوئی تیر مار لیا، اور بہت یعنی پاکستان کی اس قدر وہاں بدنامی ہو رہی ہے کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ خدا کے لیے میں اپنے پاکستان کے خاص طور پہ جانے والے حاجیوں سے اور تمام دوستوں سے جو جانے والے سے دست بستہ یہ گزارش کروں گا، خدا کے لیے اپنے ملک کو بدنام نہ کریں۔ جو حج تو نام ہی صبر کا ہے یار، حج تو نام ہی تکلیفیں برداشت کرنے کا ہے، اور وہاں اللہ کے مہمان ہو، کیا اللہ بھوکا رہنے دے گا؟ یار خدا، کیا بات میں کروں کہ خدا کے مہمان ہو، کیا خدا آپ کو بھوکا رہنے دے گا؟
ہرگز نہیں. اور ہم نے تو وہاں نقد دعائیں قبول ہوتی, نقد. جس آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہے وہ بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے اور وہیں بیٹھے اللہ اس کو پلا رہا ہے. جس کو بھوک لگی ہے وہ بیٹھے اللہ سے مانگ رہا ہے, اللہ اس کو وہیں کھلا رہا ہے. یار خدا کے لیے ملک کو بدنام کرو. تم اتنے پیسے خرچ کر کے تم دیار غیر میں حرمین شریفین جاتے ہو کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اور وہاں جا کر اتنی بے صبری اور اتنی گھٹیا حرکت. یقین کریں بہت شرمندگی ہوتی ہے. اور ایک مقام پہ نہیں, دسیوں مقام پر, دسیوں جگہ پر ایسا واقعہ ہوا کہ پاکستانیوں نے جھپٹا جھپٹی چھین چھان کر, یعنی کہ اتنا وہ ہرس میں ہو جاتے ہیں کہ یار نہ اپنا خیال کرتے ہیں, نہ اس مقام کا خیال کہ کس مقام پہ ہم ہیں, اور نہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یار ہم اللہ کے مہمان بن کے آئے ہوئے ہیں. خدا کے لیے میری دست بستہ تمام حاجیوں سے, تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہاں صبر کا مظاہرہ کریں. اللہ آپ کو بھوکا نہیں رہنے دے گا. جہاں ہوگے اللہ آپ کا کھانا وہیں پہنچا دیں گے, تجربہ کر کے دیکھ لینا. لیکن خدا کے لیے اپنے اس ثواب کو ضائع نہ کریں, ملک کی بدنامی نہ کریں. میری تمام بھائیوں سے, تمام پاکستانیوں سے گزارش کہ میری اس پیغام کو, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میری ویڈیو وائرل ہو, میں کہتا ہوں خدا کے لیے اس پیغام آپ اپنی زبان میں اس کو پیغام کو پہنچا دیں, لیکن یہ پیغام وہاں تک پہنچائیں, اپنے احباب تک جو آپ کے لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں. انہیں کہیں یار خدا کے لیے صبر کا مظاہرہ کریں, اللہ قناعت کریں, اللہ پہ توکل کریں. اللہ آپ کو ہر جگہ کھلائے گا بھی, پلائے گا بھی, ہر چیز آپ کو ملے گی. لیکن پاکستان کو بدنام نہ کریں اور اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں. ہرس اور لالچ اس کو چھوڑ دیں, خدا کے لیے چھوڑ دیں. میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں, اور میرا پیغام حاجیوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ میں صبر کی اور اللہ پہ توکل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.